السلام علیکم گائز رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی ضرورت مند کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو، کیونکہ اللہ نے اپنے بندے کی مدد کے لیے تمہیں پسند کیا ہے، ورنہ وہ اکیلا ہی کافی سب کے لیے ہے، اکیلا ہی کافی ہے سب کے لیے۔ آخرت کی تیاری کرنا گناہوں سے معافی کی اچھی صورت ہے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرنا آخرت کی تیاری کی عمدہ دلیل ہے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کرتی ہیں۔ لوگوں کو اس طرح معاف کر دو جیسے خدا سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے گا۔ جو کسی مسلمان کا عیب چھپائے، اللہ پاک دنیا و آخرت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ عقل مند وہ ہے جو اپنے عیب سے خوب واقف ہو اور دوسرے کے عیب سے اندھا۔ انسان کی تمام پریشانیاں ان دو باتوں کی وجہ سے ہیں: نمبر 1 تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، اور نمبر 2 وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ کہ زندگی میں کئی مایوس نہ ہوں، کیونکہ ٹھوکریں انہیں کو لگتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ تھامنا چاہتا ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ تم جو خواب دیکھتے ہو اس کی تعبیر تمہاری دعائیں لکھتی ہیں۔ تمہارے ہاتھوں کا اللہ کے دربار میں اٹھنا تمہارا نصیب بدل دیتا ہے۔ اسے دیکھو جو تمہیں دیکھتا ہے، اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی سنو جو تمہاری سنتا ہے، اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دو جو تھامنے کو تیار ہو۔ کسی بے قصور پر تہمت لگانا یہ آسمانوں سے بھی بھاری گناہ ہے۔ جب تمہیں تمہاری نماز کا انتظار ہونے لگے تو سمجھ لینا کہ پہلی نماز قبول ہو گئی ہے۔ پاکیزہ ترین محبت یہ ہے کہ تم کسی شخص سے محبت کرو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ تمہارا نہیں ہو سکتا، اور تم اسے خوش دیکھنے کی تمنا کرو۔ اس سوچ کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو کہ اللہ یقیناً بہترین ہی کرے گا۔ زندگی میں اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو تو محنت سے زیادہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہترین انسان اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو برے لوگ بھی کرتے ہیں۔ جب انسان کسی سے ڈرتا ہے تو اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن جب وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے تو اس کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا ہی آسان ہے جتنا ایک سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ وہ اللہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ دن میں 5 دفعہ تمہیں اپنی طرف بلاتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس تم دعا کرو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا لگتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ کون زیادہ قیمتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس انسان میں جتنا زیادہ احساس ہوگا وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ اپنے مومن بھائی کے ساتھ ہمدردی اور اس کے غم میں اس کی مدد کرنا روزی کو بڑھاتا ہے۔ دنیا دولت سے حاصل کی جاتی ہے اور آخرت عمل سے، اور جو اپنی آخرت سنبھال لیتا ہے اللہ اس کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو اپنی کمی محسوس کراؤ، مگر یہ دوری اتنی لمبی نہ ہو کہ وہ آپ کے بغیر جینا سیکھ جائیں۔ جب خواہش اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دی جائے تب دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔
جب لوگ ایک دوسرے سے عدل و انصاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کا پورا حق ادا کرتے ہیں، ظلم نہیں کرتے، تو برکت دگنی ہو جاتی ہے۔ جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے قابل ہو۔ کہتے ہیں روزانہ کسی کے گھر جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، لیکن واحد اللہ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ مومن کا دل اس وقت تک سکون نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے بھائی اور بہن تکلیف میں ہوں۔ سب کچھ تکلیف میں ہو، سب کچھ کھو دینے کے بعد اللہ پر یقین رکھنا ہے، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً آگے آنے والے حالات تمہارے لیے پہلے سے حالات سے بہتر ہوں گے۔ اگر نماز پڑھنے والے کو یہ علم ہو جائے کہ کیسی رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے گا۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے، تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو کہ پھر دیکھو کیسے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارا نصیب بدلتا ہے۔